بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 15 شعبان 1446 ہجری مطابق 14 فروری 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات ماہ شعبان اور شب براءت، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ شعبان کی فضیلت۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ نسائی 2356۔ اس مہینے کی ایک فضیلت شب براءت کی وجہ سے بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور اپنے بھائی سے کینہ رکھنے والے کے۔ ابن ماجہ 1390۔ شب براءت اور ہمارا طرز عمل۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی اتنی بابرکت رات میں بھی بہت سے بھائی خرافات اور ناجائز کاموں میں لگے رہتے ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس رات پٹاخے چھوڑتے ہیں جو کسی طرح جائز نہیں۔ یہ مال کی بربادی بھی ہے اور دین کے خلاف بھی۔ ساتھ ہی پٹاخوں کے شور سے بیماریوں اور عبادت کرنے والوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ بہت سے لوگ اسے جشن کی طرح مناتے ہیں، گھروں میں مسجدوں میں قمقمے لگاتے ہیں، اپنی گاڑھی کمائی کے پیسے فضول خرچ کرتے ہیں، راتوں میں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، دوڑتے ہیں، موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ہنگامہ کرتے ہیں۔ کیا ان غلط کاموں کے کرنے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی؟ تمام مسلمانوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے تو اس طرح کی غلط چیزوں کے کر کے اسلام اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا رہے ہیں، غیر مسلم بھائیوں کو غلط پیغام بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات مردوں کی روحیں گھر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ پکایا گیا ہے یا نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ غور کیجئے کہ جو روحیں جنت میں ہیں وہ جنت کی نعمتیں چھوڑ کر ہمارے پکوان کھانے کیوں آئیں گی، اور جو جہنم میں ہیں جہنم کا داروغہ انہیں نکلنے کیوں دے گا؟ تو پھر شب برات میں ہم کیا کریں؟ نمبر 1، عشاء و فجر کی نمازیں وقت پر ادا کریں۔ مرد حضرات جماعت کا خاص خیال رکھیں، جتنا ہو سکے نفل نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، پوری امت مسلمہ اور دنیا کے تمام لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی دعا کریں، اور اس بات کی خاص طور سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہر طرح کی مصیبتوں اور مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اس رات میں کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، کوئی خاص نماز یا کوئی خاص سورت کی تلاوت یا کوئی خاص ذکر یا دعا ثابت نہیں ہے۔ 15 شعبان کو روزہ بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اگر اس دن روزہ رکھنا ہو تو اس نیت سے رکھا جائے کہ یہ شعبان کے ایام ہے اور پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ ساتھ ہی ہر مہینے کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت بھی حدیث سے ثابت ہے، اس لیے روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن اس نیت سے روزہ رکھنا درست نہیں ہوگا کہ 15 شعبان کو روزے رکھنے پر ایک خاص قسم کا ثواب ملتا ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال شب برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، اس لیے کبھی کبھی اس رات میں قبرستان جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ہر شب برات میں معمول اور عادت نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سال شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے، ہر سال نہیں گئے تھے۔ دوسرا مضمون ہے درس حدیث، قسط نمبر 53، آخرت کا ATM، مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ یہ حقیقت ہے، ہم سب پر ظاہر ہے کہ ہم سب کا آخری ٹھکانہ آخرت ہے، اس کے باوجود انسان دن رات دنیاوی کاموں کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس چکر میں وہ اکثر اپنے اصل سفر کو بھول جاتا ہے، وہ سفر جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں معاشی ضروریات اور گزران زندگی کے لیے بینکنگ سسٹم اور ATM کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ وقت پڑنے پر نکال سکیں، ویسے ہی آخرت کی زندگی کے لیے بھی ایک اکاؤنٹ ہے جس میں نیک اعمال کا جمع ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ہماری ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ ہم جانتے ہیں ATM سے پیسے وہی نکال سکتا ہے جس کے اکاؤنٹ میں بیلنس موجود ہو، اگر اکاؤنٹ خالی ہو تو چاہے کتنی بار کارڈ ڈالیں کچھ نہیں نکلنے والا۔ یہی اصول آخرت پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ آخرت کے اکاؤنٹ سے بھی
وہی فائدہ اٹھا پائے گا جس کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہوگا۔ دنیا کا بیلنس اور کرنسی تو روپیہ پیسہ ہے، اور آخرت کا بیلنس اور کرنسی نیکیاں ہیں، اچھے اعمال ہیں۔ دنیا میں جو نیکیاں ہم کماتے ہیں جیسے روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، حسن سلوک، نیکیاں ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے والی کرنسیوں کو کہتے ہیں۔ دنیا کے بینک اور آخرت کے بینک میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے بینک میں جو کچھ جمع کرتے ہیں اس سے دنیا میں ہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور آخرت کے بینک میں ہمارا جو بیلنس ہوگا وہ ہمیں جمع تو اسی دنیا میں کرنا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم آخرت میں اٹھا پائیں گے۔ تو جس طرح کبھی دنیا میں ہمارا اکاؤنٹ مائنس میں چلا جاتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگوں کا آخرت کا اکاؤنٹ بھی مائنس میں چلا جائے گا۔ بہت سے لوگ جھوٹ، غیبت، دھوکہ، ظلم کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کو مائنس میں کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال کھلے گا تو وہی اصول لاگو ہوگا جو دنیا کے اے ٹی ایم پر ہوتا ہے۔ اگر نیک اعمال جمع کیے ہوں گے تو آخرت میں وہ کام آئے گا، اور اگر اکاؤنٹ خالی یا مائنس نکلا تو پھر آخرت میں بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، العیاذ باللہ۔ اسی طرح جیسے ہم دنیا میں اے ٹی ایم کا استعمال کرتے وقت بہت محتاط رہتے ہیں تاکہ کوئی ہمارا پیسہ نہ چرا لے، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آخرت کے اکاؤنٹ کے چور انسان نہیں بلکہ دکھاوا، نمائش، غلط نیت ہے، یہ چیزیں ہمارے نیکیوں کو چرا کر ختم کر دیتی ہیں بلکہ الٹا مائنس میں ڈال دیتی ہیں۔ جس طرح اے ٹی ایم کارڈ کے پن کو ہم راز میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی نیک اعمال میں اخلاص اور سچائی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور ان کو بھی بچا کر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کا دنیاوی اے ٹی ایم خالی ہو جائے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، لیکن سوچیں اگر آخرت کا اے ٹی ایم خالی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہاں کسی سے ادھار لینے یا مدد مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم نیکیاں کما کر اپنی آخرت کے اکاؤنٹ کو بھر لیں تاکہ جب قیامت کا دن آئے تو ہمارا اکاؤنٹ ثواب سے بھرا ہوا ہو اور اللہ کی رحمت سے جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے۔ تو آج ہی سے ہم اور آپ اپنے اپنے آخرت کے اکاؤنٹ کی فکر کریں، نیکیاں کمائیں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ یہی وہ دولت ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ تیسرا مضمون ہے فکر و نظر۔ قرآن کا نور دل میں اترتا کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ یہ محمد اکبر ہیں، ان کی کتاب ہے آؤ رب سے باتیں کریں، اس سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ ہمیں قرآن کریم کا نور دل میں اترتا ہوا محسوس کیوں نہیں ہوتا ہے، حالانکہ قرآن پاک نے قرآن کو نور کہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بارش ایک ہی وقت میں دو قسم کی زمینوں کو اترتی ہے۔ ایک زمین وہ جو بنجر ہے جس میں کوڑا کرکٹ اور جڑی اپنے آپ اگ جانے والی گھاس پھوس اور نجاست، غلاظت، بدبو وغیرہ سب اس زمین پر ہوتی ہے۔ ایسی زمین میں بارش کا پانی اپنا اثر نہیں دکھاتا بلکہ کبھی کبھی تو اس پانی کی وجہ سے وہ زمین بدبودار اور کیچڑ والی ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک زرخیز زمین ہے جس میں گھاس خود بخود نہیں اگتی ہے، وہاں پر صفائی ستھرائی ہونی ضروری ہے، جو اپنے کسان کے تابع ہوتی ہے زمین، کہ کسان اس میں جو اگانا چاہتا ہے اگا سکتا ہے۔ ایسی زمین پر جب پانی برستی ہے تو خوب وہاں پیداوار ہوتی ہے، پھل تیار ہوتے ہیں، اس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ یہی حال قرآن کریم کے نور کا ہے۔ جب یہ کسی کافر، منافق، گناہوں میں زندگی گزارنے والے شخص کے دل کا رخ کرتا ہے تو پہلی زمین کی طرح وہ مزید کفر میں، نفاق میں، فسق و فجور میں بڑھوتری کا سبب بن جاتا ہے کہ آیات سننے کے باوجود دل میں ایمان اور نیک کام کرنے کے وہ جذبہ اور ثمرات نہیں اگ پاتے۔ لیکن جب یہی قرآن کا نور اہل ایمان کے قلوب پر اترتا ہے تو ان کے ایمان کو تقویت دیتا ہے، ان کے اندر ایمان کو ایک ایسا درخت بناتا ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط طریقے سے پیوست ہوں اور شاخیں آسمان کی طرف بلند۔ اس لیے قرآن کریم نے شروع ہی میں بتا دیا کہ میرے نور ہدایت سے کچھ نور لینا چاہتے ہو تو اپنے دل کو خود چاہی، من چاہی زندگی سے پاک کر کے رب چاہی زندگی گزارنی ہوگی۔ جس قدر تمہارا دل گناہوں کی غلاظت اور بدبو سے بچنے والا ہوگا اسی قدر قرآن کا نور محفوظ ہوتا چلا جائے گا، قرآن کی آیات سے نکلنے والی روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ ہدی للمتقین، سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی نتیجتاً فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جن کے دل صاف ہوں اور ان کے اندر قرآن کے نور کو جذب کرنے کی اور پاکیزہ شجر کو پروان چڑھانے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہو۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو تقوی کی دولت عطا فرما۔ چوتھا مضمون ہے دستک، ویلنٹائن ڈے، بے حیائی کا دن۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ ہر زمانے کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہمارے زمانے کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے الحاد یعنی خدا کا انکار ہے، اور عمل کے اعتبار سے بے حیائی ہے۔ یہ دونوں ہی فتنے اس وقت خطرناک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، مگر بے حیائی کا فتنہ اپنے پھیلاؤ اور وسعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔
مشکل سے کچھ ہی لوگ ہوں گے جو اس کی چپیٹ میں نہ ہوں، نہ ہر دل و دماغ، ورنہ تو ہر دل و دماغ میں بے حیائی داخل ہو چکی ہے۔ جو لوگ آخری حد تک نہیں پہنچ پاتے ان کا بھی دل و دماغ اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا ہے۔ موبائل نے یہ کام کافی زیادہ آسان کر دیا ہے۔ اب بے حیائی میں مبتلا ہونے والے آدمی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے موبائل کی اسکرین پر انگلی کی ایک حرکت کی ضرورت ہے۔ اس وقت بے حیائی کو ہر طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اسے پھیلانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سب سے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پہلے جن کاموں کو ساری دنیا بے حیائی سمجھتی تھی اب انہیں نارملائز کر دیا گیا ہے، انہیں کلچر اور ترقی کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے اور قانونی جواز بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ زمانے قبل ہمارے یہاں بغیر نکاح کے کسی لڑکی کا کسی لڑکے سے کسی بھی طرح کا تعلق بے حیائی کا کام سمجھا جاتا تھا، اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب برابر تھے، کوئی بھی مذہب والا اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ مگر اب لیو ان ریلیشن شپ اور فرینڈ شپ کو ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے باقاعدہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن ایک عاشق نے اپنی محبوبہ کی محبت میں موت کو گلے لگا لیا تھا، اسی کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دن لوگ اپنے محبوب سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، اسے محبت کی علامت کے طور پر گلاب کا پھول پیش کرتے ہیں اور پھر ہر طرح کے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ مسلمان بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، بلکہ وہ لڑکے اور لڑکیاں بھی اس دن خوب انجوائے کرتے ہیں جو بظاہر دیندار نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حجاب پہنی ہوئی لڑکیاں، ٹوپی داڑھی والے لڑکے بھی اس دن اظہار محبت میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ بے حیائی کی ایک دوسری شکل اس وقت ریلز اور ویڈیو کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ لوگ اپنی بیوی اور گھر کی خواتین کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں، چند پیسے اور سستی شہرت کمانے کی خاطر اسے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر انہیں دیکھیں، اپنی آنکھوں کو سرور پہنچائیں۔ بہت سی باپردہ عورتیں بھی اس گھٹیا حرکت میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اس بار پھر 14 فروری کو بے حیائی کے سارے کام ہوں گے۔ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے یہ 3 کام تو ضرور کر لیں۔ اس طرح کی حرکتوں کو دل سے ناپسند کریں، کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے اور شیئر کرنے سے بچیں، اپنے گھر کی بچیوں کو اس گندے کلچر سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔